بسم اللہ الرحمن الرحیم الوضع تخفيف شيء بشيء بحيث متى أطلق أو خص الشيء الأكبر فهم منه الشيء الثاني. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. ابن حاجب علیہ رحمہ نے کلمہ کی تعریف کی ہے: الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. دن وضع کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے. علامہ جامی علیہ رحمہ وضع کی شرح کرتے ہیں. علامہ تو قانون ہے کہ مشتقی کا معنی بیان کرنا ہو تو اس کے مشتق من ہو کا معنی بیان کیا جاتا ہے. اس کے تو پھر اس سے مشتق جو ہے اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے. وضع مشتق ہے وضع سے. لغوی معنی ہے نہادن رکھنا. کیا کرنا؟ رکھنا. سنیو گل. اور اصطلاحی معنی وضع کا ناویوں منطقیوں سب کی اصطلاح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تخصیص دال بمدلول. تخصیص شیء بشیء. ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ جب پہلی شے بولی جائے یا محسوس کی جائے، یعنی جب دال کا علم آ جائے تو اس سے دوسری شے سمجھی جائے، یعنی مدلول سمجھ آ جائے. ارشاد. علامہ جامی علیہ رحمہ وضع کی وضاحت کرتے ہیں کہ وضع مشتق ہے الوضع سے. وضع سے. وضع کا معنی ہے لغوی معنی نہادن رکھنا. اصطلاحی معنی ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بولی جائے یا محسوس کی جائے شے اول تو سمجھ آ جائے اس سے شے ثانی. اس سے تو شے اول کو کیا کہتے ہیں اور شے ثانی کو؟ تو جو شے اول ہے نا، اگر وہ لفظ ہے تو پھر متاع اطلق کا. اگر وہ غیر لفظ ہے تو وہ حصہ. اگر وہ لفظ ہے تو اطلق، اگر غیر لفظ ہے تو وہ حصہ. سمجھ آ گئی؟ یہ تعریف دوال اربع پر بھی سچی آتی کیونکہ وہ حصہ ہے. کیا ہے؟ سارے الفاظ پر بھی سچی آتی کیونکہ وہ اطلق کا ہے. سمجھ آ گئی؟ اندہ مانا کر تو کو دو چار گلم بابے دیا سنو. وضع الوضع بسم اللہ. خاص کرنا ایک شے کو ایک شے کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ جب بولی جائے یا محسوس کی جائے شے اول تو سمجھی جائے اس سے. کس سے؟ وہ شے اول سے. شے ثانی اول کا نام دال ہے تو ثانی کا نام ہاں جی شابہ جی. وضع الوضع خاص کرنا ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بولی جائے یا محسوس کی جائے شے اول تو سمجھی جائے شے اول سے شے ثانی. وضع الوضع
تخصیص کرنا خاص کرنا ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس حیثیت کے ساتھ کہ جب بولی جائے یا محسوس کی جائے اول شے پس تو سمجھی جائے اس سے شے ثانی شے ثانی اس سے علامہ جامی صاحب یہ نہیں گل کیتی ہے اتنے پھر جو معاشیہ محنت کیتے پھر انہوں نے چلو کون دیکھ دو گلاں جی اور دھیان کرو ادھروں نظر آئی جب کہ مشتق کی معرفت موقوف ہوتی ہے مشتق من ہو کی معرفت پر اور مشتق من ہو کی معرفت کے ساتھ پہچانا جاتا ہے مشتق تو اس لیے علامہ نے مشتق من ہو کی تعریف کی ہے اس لیے علامہ نے مشتق منہ کی تعریف کی سمجھی جی گل اے شاباش بھئی مشتق من ہو کا جب معنی آ جائے تو مشتق کا معنی آ جاتا ہے اس لیے علامہ نے وضع کا معنی نہیں کیا بلکہ مشتق ان کا مسئلہ نمبر 2 نظر آ رہی فعل کے لیے 3 اجزاء ہیں فعل کے لیے حدث زمان تے نسبت الفاعل کی شے حدث زمان نسبت الفاعل تو آپ اس کو سوال بنا لیں کہ الوضع کے ذریعے وضع کی ایک جز کا معنی سمجھ آیا ہے کس کا مصدر کا زمانہ بھی سمجھ نہیں آیا اور نسبت الفاعل بھی سمجھ نہیں نہیں آئے جی تو وہ بتا رہے ہیں سمجھ نظر آ رہے ہیں کہ تحقیق ذکر کیا گیا اول کو کس کو حدث کو نہ کہ اخرین کو انہوں نے اخیرین بڑھیا اخیرین کو جی ذکر نہیں کیا گیا کہ دسے صرف وضع کی وضاحت کی کہ انہوں نے علامہ جامی صاحب نے وجہ یہ ہے کہ نسبت تو ظاہر ہے کہ ظاہر ہے ہر فعل کی کسی فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے نا لہذا یہ بیان کی محتاج نہیں ہے اور بہرحال زمانہ اس لیے کہ زمانہ بھی ظاہر ہے زمانہ بھی یا اس لیے کہ افعال مستعملہ فی التعریفات جو ہوتے ہیں ایسیگوں جو تعریف کے اندر فعل آتے ہیں وہاں زمانے کا قصد نہیں ہوتا وہ نہیں سمجھ آئی یہ وضع کلمے کی تعریف میں آیا ہے جب تعریف میں ماضی مضارع آئیں وہاں زمانے کا لحاظ نہیں ہوتا وہاں زمانے کا لحاظ صرف شے کی تعریف کا لحاظ ہوتا ہے شے کی تب یہ نہیں کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع کی گئی تھی زمانے ماضی میں یہ معنی ہے تو زمانے کا لحاظ نہیں ہے زمانے کا جو فعل کتنے ہوندے نے تعریف اور تعریفات جڑیاں کری دیاں نے وہاں زمانہ مقصود نہیں ہوتا مسئلہ نمبر مڈو شڈو علامہ نے نہیں ذکر کیا معنی لغوی وضع کا جی معنی لغوی ذکر نہیں کیا کس کا وضع کا تو وہ ہے جعل الشیء فی حیز کی جعل الشیء فی حیز کسے شے نوں دی تھاں تے رکھنا پلا ہوے روٹی کھانی جے کہ کسی شے کو کیا کرنا اس کی جگہ میں رکھنا شے کو حیز جگہ تو گویا کہ جو واضح ہے وہ جب وہ لفظ کی تعیین کے سبب سے بنا دیتا ہے معنی کو لفظ کے حیز میں بے اے معنی اس لفظ دے وچ اے معنی اس لفظ دے وچ جی جیسا کہ ذکر کیا انہوں نے لفظ کے اندر لفظ کا تو لغوی معنی کیا تھا نا لفظ الرمجو ہیں تو پھر بعد اچ معنی اور کیتا جی اس لیے کہ مقصود الفاظ میں معنی اصطلاحی ہوتے ہیں لغوی نہیں ہوتے بھئی اس ناو کے اندر فاعل کس کو کہتے ہیں مفعول کس کو کہتے ہیں اسم کس کو کہتے ہیں فعل کس کو کہتے ہیں تو وہ اصل بیان کرنے ہوتے ہیں باقی نہیں ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ نمبر مڈو شڈو سوال ہے کہ لفظ زید جب سنا گیا لفظ زید جب سنا گیا تو سامع نے شے اول لفظ زید سے شے ثانی اس کا مدلول سمجھ لیا اس کا مدلول سمجھ لیا کہ کوئی نہیں سمجھا یہاں جو سمجھا ہے وہ اتلے کا تے او حصہ نہیں ہے بلکہ سومع ہے بلکہ سومع ہے تو پھر تعریف جامع نہ ہوئی
شے اول سے شے ثانی سمجھ آ گئی ہے، لیکن ایک تیسرے طریقے سے آئی ہے، کیڑا سومے ہے. کیا کہ جی سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب لفظ زید بولا گیا تو سننے والے نے سمجھ لیا کہ اس کا مدلول کیا ہے، تو یہاں شے اول سے شے ثانی سمجھے. اور جس لئے تو ابے تینوں ساتھ مارے ہو ندیم تو چاچے نے پتہ لگ نہیں گیا بھی کہ کنوں ساتھ مرے دا پیا کہ کوئی نہیں جی. انہیں کیویں سمجھا؟ سن کے یار باجیا انہیں کیویں سمجھا؟ سن کے. یہ اتلے کا ہے، نہیں وہ حصہ ہے، تو یہ تو سومیا ہو گیا جی. تو لہذا ضروری تھا کہ یوں کہتے متا اتلے کا او سومیا او حصہ، او حصہ او سیسا. تو جواب یہ ہے کہ مراد احساس سے ہے ادراک کی. احساس سے مراد او حصہ کہنے کو مشتاق ہے. احساس سے مراد کیا ہے؟ ادراک. ادراک عام ہے بصر سے ہو یا سما سے ہو. ادراک عام ہے بصر سے ہو یا سمع سے. تو لہذا سومیا بچ آ گیا جی. کیا کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ مراد احساس سے ادراک ہے، برابر ہے کہ ادراک بصر سے ہو یا سمع سے، تو لہذا یہ آ گیا. یہ سمجھیا. اور عجیب ایدن بھی ہے کہ مراد متا اتلے کا او سومیا، بے مراد یہی ہے متا اتلے کا، او سمیا. کیونکہ جدوں کسے بولنا ہے تو کسے سننا بھی تو ہے کہ کوئی نہیں، اس لیے بولنے نو سما لازم ہے. تو لہذا جب اتلے کا آ گیا تو سومیا بھی ساتھ آ گیا، وہ بھی ساتھ آ گیا. اچھا جی. اعتراض مشہور نظر آ رہی، پہنچ گئے اتنے اور ساری گلاں وچ بہت ساری نے جی. یہاں ایک مشہور اعتراض ہے، یہ تخصیص و شیئن بے شیئن. جہاں باب ہوتا ہے نا تخصیص، وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مکسور ایک مکسور علیہ. تو جس پر با داخل ہوتی ہے وہ اکثر مکسور علیہ ہوتا ہے، وہ اکثر فائدے دی گل جی. تو سوال یہ ہے کہ یہاں با داخل ہے مکسور علیہ پر یا مکسور پر. یہ جو بے شیئن ہے یہ مکسور علیہ ہے یا کہ اتنا پتہ ہے تخصیص و شے تو مراد دالی، بے شیئن تو مراد شے، پہلی شے تو مراد دوسری شے تو مراد بھی. یہ جڑا مدلول بن رہا ہے، مدلول جس پر با داخل ہے، یہ مکسور علیہ ہے یا کہ اگر مکسور علیہ بنائیں تو مطلب ہوگا دال بند ہے، مدلول میں نہیں تجاوز کرتا. اور اگر یہ با داخل ہو مکسور پر تو پھر پہلی شے مکسور علیہ بنی نا، تو معنی بنیا مدلول بند ہے، دال میں نہیں تجاوز کرتا، مدلول کسی اور دال کی طرف کو نہیں کھانے چپے. بھئی با کس پر داخل کریں؟ اگر مکسور علیہ پر داخل کریں تو یعنی مدلول بنے مکسور علیہ، تب معنی ہوگا دال بند ہے مدلول میں کسی اور کی طرف، تجاوز نہیں کرتا. یعنی یہ دال کسی اور مدلول پر دلالت نہیں کرتا، صرف اسی پر کرتا ہے. اور اگر با داخل ہو مکسور پر تو اب معنی ہوگا کہ یہ مدلول بند ہے اس دال میں، کہ اس مدلول پر یہی دال دلالت کرتا ہے، یہ مدلول کسی اور دال کا معنی نہیں ہے. سنیں اب دونوں صورتوں میں سوال ہے. اگر اول ہو کیا کہ با کس پر ہے؟ مکسور علیہ پر، جیسا کہ وہ ظاہر ہے، پس معنی اس وقت یہ ہوگا کہ شے اول بند ہے کس میں؟ شے ثانی میں، کہ دال نہیں دلالت کرتا ہے اس مدلول کے علاوہ کسی اور پر. اب سوال ہوگا الفاظ مشترکہ سے. اب سوال ہوگا الفاظ مشترکہ سے کہ لفظ مشترک جو ہے وہ ایک معنی کے اندر دلالت کرنے میں تو بند نہیں ہے. لفظ مشترک کون تھا؟ کم از کم دو معنی سے دلالت کرے، دو معنی ہوں اس کے. تو جدو ایک معنی تے دلالت کی تھی تو بند تو نہیں ہویا، یہ تو کسی اور مدلول تے بھی دلالت کر رہے ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اب یہ سوال ہے جیسا کہ عین، کون لفظ عین، یہ بند ہے سورج میں، نہیں اس کے کتنے مدلول ہیں؟ اور اگر دوسری صورت ہو کیڑی، با داخل ہو مکسور پر، اگرچہ وہ غیر ظاہر ہے کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ با مکسور علیہ پر داخل ہوتی ہے. تو اب شے ثانی بند ہوگی کس میں؟ شے اول میں. پس شے اول اس وقت مکسور علیہ بنے گی، شے ثانی مکسور بنے گی. اب معنی یہ ہوگا کہ مدلول بند ہے کس میں؟
نہیں تجاوز کرتا کسی اب کسی اور مدلول کسی دال کی طرف. اب سوال ہوگا الفاظ مترادفہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کہ مدلول اس معنی لفظ کا بھی ہے دوسرے کا بھی ہے. مدلول اس لفظ کا بھی ہے دوسرے کا بھی ہے. اور کوئی مشکل نہیں جے واضح جے. لفظ مشترک کیا ہوتا ہے؟ دال ایک تے مدلول چوکھے. ترادف کی ہوندا ہے مدلول ایک تے دال چوکھے. تو جیڑی صورت بناؤ گے سوال ہوئے گا. سنیوں گل. لہذا اب سوال ہوگا کن سے لفظ الفاظ مترادفہ سے. مثلا لفظ انسان تے لفظ بشر دونوں دا مدلول ایک کے. تو پھر وہ مدلول نہ انسان وچ بند ہویا تو نہ بند ہویا. وہ عجیبہ جواب ہے سوال کا کہ خاص ہے نا خاص یہاں اس کی دو جزے ہیں. اس کی ایک ایجابی تو ایک سلبی. تو تخصیص کا استعمال یہاں جز سلبی سی تجرید پر ہے. بھی فلانے وچ بند ہے تو فلانے والا تجاوز نہیں کرے گی. جز سلبی جو ہے نا اس کی تجرید ہے اس کی. اور یہاں صرف معنی ہے ایک شے کا دوسری شے کے لیے معین کرنا. اب یہ جس کو بھی بنائے کوئی جب تعین کریں گے تو اب اس میں نہ دال مدلول میں بند ہے نہ دال میں بند. اے شاباش. کیا کہا جواب؟ جواب یہ ہے کہ خاص کے لیے دو جزء ہیں ایک ایجابی اور مطلب یہ اس میں بند ہے یہ ایجابی غیر کی طرف تجاوز نہیں کرتا یہ جو سلبی. تو یہاں جو سلبی جو ہے نا اس سے تجرید ہے. جز سے تجرید ہے. جب تجرید کریں گے تو معنی ہوگا صرف تعیین کہ دال مدلول کے لیے معین ہے مدلول دال کے لیے معین ہے. تو تعیین غیر کے منافی نہیں ہوتی. لہذا نہ دال مدلول میں بند ہوا نہ مدلول دال میں بند. ایک جواب دیتا نے دو تین اور بھی دیتے نے جواب. جی جی اگلے پاسے چلے ایک اور مسئلہ والم نظر آئی. علماء نے کہا ہے کہ یہ جو تعریف ہے نا وضع کی یہ تعریف ہے وضع مطلق کی مشہور میں. کس میں؟ کس کی؟ وضع مطلق وضع کی. پس لفظ اور معنی عام ہے کہ وہ دونوں ملحوظ ہوں واضح کے لیے بخصوص ہا. یعنی یہ مطلق وضع کی تعریف ہے. اب اس کے آگے کس میں ہے کہ بھئی لفظ دال تے معنی مدلول واضح نے وضع کرنا ہے نا. تو واضح کے لیے دونوں ملحوظ ہوں کیا بخصوص ہا. لفظ بھی خاص تے معنی بھی اس کو بھی شامل ہے. مثلا لفظ زید ذات معینہ کے ساتھ اس کو وضع کرنا تب لفظ بھی خاص ہے کون اور معنی بھی ہاں. یا جیسے کہ لفظ انسان بھئی اس کی وضع کس کے لیے حیوان ناطق کے لیے. یا نمبر دھیان کریں دوسری صورت یا معنی ملحوظ ہو وجہ عام کے ساتھ جو شامل ہو اس کو بھی اور غیر کو بھی. جیسا کہ وضع عام تے موضوعہ خاص. جیسا کہ مثلا حاضہ مثلا اس کی وضع ہے ہر مفرد مذکر جس کی طرف اشارہ کیا جائے. تو لہٰذا وضع جو ہے وہ کیا ہے استعمال جو ہے وہ خاص میں. جب بھی اشارہ کریں گے وہ معین ہوگا. جی تو یہ وضع عام اور موضوعہ خاص. او کانا یا عموم معتبر ہو لفظ کی جانب میں جیسا کہ وضع نوعی ہوتی ہے. جیسا کہ مثلا اسم فاعل کی وضع ہے کس کی اسم فاعل کی وضع ہے بھئی اسم فاعل کے وزن پر جو بھی آئے گا اس کی وضع ہے اس ذات کے لیے جس کے ساتھ اس کی مصدر قائم ہوگی. اسم فاعل کی وضع ہے اس ذات کے لیے جس کے ساتھ وہ مصدر قائم ہوگی. اب یہ وضع نوعی ہے. یہ ضارب ان پر بھی سچی آتی ہے ناصر ان پر بھی عالم ان پر بھی شریف ان سب پر سچی آتی ہے. جی گل سمجھی اے شاباش. سوال آگے چل کے سوال ہے کہ جو مرکبات ہوتے ہیں جو ان پر وضع کا حکم کس طرح لگائیں گے. ان پر
وضع کا حکم کس طرح لگائیں؟ کیونکہ واضح نے تو مفردات وضع کی ہیں، مرکبات تو بندے بعد میں جوڑتے ہیں، تو حالانکہ مرکبات کی بھی تو وضع ہوتی ہے. کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ جو وجہ یہ ہے نا تعریف سچی آ رہی ہے نا کہ جب آپ زید قائم بولیں گے تو اس سے کو معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ تخصیص و شے بشے پایا گیا کہ کو نہیں پایا گیا؟ اضرب پایا گیا. لا تضرب معنی سمجھ نہیں آ رہے؟ ہاں جی شاباش جی. سوال یہ ہے کہ یہ تعریف ہے جو مرکبات پر سچی نہیں آتی. مرکبات پر سچی نہیں آتی. نہ مرکبات پر سچی آتی ہے، مرکبات پر سچی آتی. کیونکہ جب مرکب بولا جائے گا تو اسے معنی سمجھ آئے گا، جی لیکن مرکبات کی وضع تو نہیں ہوتی. کس کے لیے؟ معنی کے لیے. وضع تو مفرد کی ہے، وضع تو مفرد کی ہے. تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ مرکبات پر تعریف سچی آ رہی ہے حالانکہ وضع کوئی نہیں ہے. حالانکہ وضع کوئی نہیں. یعنی وضع کا فرد نہیں ہے جی لیکن تخصیص و شے بشے سچی آ رہی ہے. آ رہی ہے. اس کا جواب ہے کہ جب مفردات کو واضح نے وضع کیا ہے، جی. جب مفردات کو واضح نے وضع کیا تو مفردات کے لیے وضع ہوگی تو مفردوں سے ہی مرکب ہے، تو مرکب کے ضمن میں تو مفرد ہی ہیں، ان مفردوں کی وجہ سے ہی تو معنی سمجھ ہے. مثلا زید قائم میں زید کا اپنا معنی ہے، قائم کا اپنا معنی ہے. صرف ایک نسبت سمجھ آئی ہے نا، وگرنہ ان دونوں مفردوں کا پہلے معنی ہمیں آتا ہے تو تب ہم نے ان کا معنی سمجھا جی. تو لہذا جب مرکب بولا جائے گا تو اس کے ضمن میں مفرد ہوں گے، تو مفردوں کی مدد سے مرکب سمجھ آ رہا ہے، تو لہٰذا اس میں وضع کہ جو نا وضع پائی گئی. وضع بائی معنی کہ اس کے جو مفرد ہیں ان کی وضع ہے معنی کے لیے. جی جواب یہ ہے کہ یہاں اگرچہ مرکبات چونکہ مرکبات جو ہیں وہ مرکبات کے اندر مفردات ہوتے ہیں، تو مفرد کو تو واضح نے وضع کیا ہے، تو جب مرکب میں مفرد پائے گئے ہیں جن کو واضح نے وضع کیا ہے تو گویا حکمن مرکب کو وضع کیا ہے، گویا حکمن مرکب کو وضع تو لہذا جب وضع کیا تب تعریف سچی آنی چاہیے. تعریف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگے جی قیلا قیل یخرج عنہ وضع و یخرج پہلے آپ قیل یخرج عنہ وضع الحرف حيث لا يفهم منه معناه متى اطلق بل اذا اطلق مع ضم ضمیمۃ. بس سوال کیا علامہ جامی صاحب نے خود ہی آگے جواب دیں گے، پھر اپنا جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ کلمے کی 3 قسمیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اسم فعل حرف، تو یعنی لفظ موضوع کی 3 قسمیں. کلمہ لفظ موضوع کو کہتے ہیں. لفظ موضوع کی 3 قسمیں، اسم فعل. تو جو حرف ہے، حرف اس کی وضع ہے معنی کے لیے، اس کی وضع ہے معنی کے لیکن تعریف وضع کی سچی نہیں آ رہی. حرف کی وضع ہے. حرف کلمہ موضوع ہے، لفظ موضوع ہے، لیکن وضع کی تعریف اس پر سچی نہیں آ رہی. اس لیے کہ اکیلا حرف بولا جائے متاعتلے کا تو معنی سمجھ نہیں آتا جب تک اس کے ساتھ زمزمیمہ نہ ہو. جب تک اس کے ساتھ ضم زمزمیمہ نہ ہو تو یہ متاعتلے کا تو سچا نہ ہے اس پر. ہاں جی، حالانکہ حرف جو ہے وہ لفظ موضوع ہے. جی یہ ہے کہ حرف جو ہے یہ لفظ موضوع ہے، اور کلمے کی 3 قسم ہے، کلمے کی 3 قسم. لیکن وضع کی تعریف سچی نہیں آ رہی. وہ متاعتلے کا ایک کلہ بولیے تو سمجھ آؤں ہے، اس کے ساتھ جب تک ضم ضمیمہ نہ ہو جی تو پھر تعریف سچی نہ آئی، تعریف نہ آئی. اے سوال ہی کہا گیا ہے. یہ علامہ ہندی نے آخیا جی، وہ پھر وہ شرح ہندی پی تھلے تو بابے کو شرح سی تو پھر کدی کدے پھر نکی چونڈی وڈ دینا جی. کن دنوں بابے ہندی نو جی. چلو جی کہا گیا ہے نکل گئی وضع کی تعریف سے. لکھے نال تھلے حرف کی وضع. اور کیوں نکل گئی؟ اس واسطے کہ نیندر آئی سو، کیونکہ نہیں سمجھا جاتا حرف سے معنی حرف کا. جب بولا جائے حرف کہ سمجھ آتا ہے، بلکہ جب بولا جائے حرف زم زمیمہ کے ساتھ ادو معنی سمجھ آتا ہے. جی کہا گیا ہے کہ نکل گئی وضع کی تعریف سے حرف کی وضع، کیونکہ نہیں سمجھا جاتا اس سے معنی وہ حرف سے
حرف سے معنی حرف کا جب بولا جائے حرف حرف بلکہ جب بولا جائے اور حرف باجیا بلکہ جب بولا جائے حرف زم زمیمہ کے ساتھ تو تا معنی سمجھ آؤں ہے ہاں جی شامل نکل گئی حرف کی تعریف وضع او بلا تھی بھئی ان تعریف الوضع نکل گئی وضع کی تعریف سے حرف کی وضع جب اور کیونکہ سمجھ آتی اس اور نہیں سمجھا جاتا حرف سے او معنی حرف کا او معنی حرف کا اور جب بولا جائے حرف بولا جائے حرف اور بلکہ جب بولا جائے حرف او زم زمیمے کے ساتھ او میں صدقے جم وجیبا موجیبہ بأن المراد متى أطلق إطلاقا صحيحا فإطلاق الحرف بلا ضم ضميمة غير صحيح. اس کا جواب دیا ہے کہ متاع اطلقا کا مطلب ہے متاع اطلقا اطلاقاً صحیحاً جب پہلا بولا جائے اطلاق صحیح کے ساتھ جب بولا جائے پہلا بولا جائے اطلاق صحیح او دال جب دال بولا جائے اطلاق صحیح کے ساتھ تو حرف کا اطلاق صحیح زم زمیمے کے ساتھ ہوتا ہے حرف کا اطلاق صحیح زم زمیمے کے ساتھ. لہذا حرف پر تعریف سچی آگے ہاں جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ متاع اطلقا سے مراد متاع اطلقا اطلاقا صحیحا ہے اور حرف کا اطلاق صحیح جو ہے وہ بغیر زم زمیمہ کے نہیں ہوتا بلکہ زم زمیمہ کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا یہ حرف پر تعریف سچی آتی کیونکہ جب معنی جو کیا متاع اطلقا اطلاقاً صحیح ہے تو تعریف کے اندر داخل ہو گئے نا اطلاقاً صحیحاً تو حرف کا اطلاق صحیح کب ہوتا ہے زم زمیمہ کے ساتھ. اور جواب دیا گیا ہے یعنی قید محذوف ہے کیڑی اطلاقاً صحیحاً یعنی اطلاقا صحیح ہاں جی اور جواب دیا گیا اور جواب بہی طور کہ مراد جب مراد متاع اطلقا اطلاقاً صحیحاً ہے اے بھی اطلاقاً صحیحاً اے قید نال لانی ہے سنے ہی ہن نا نتیجہ اور حرف کا اطلاق صحیح نہ اور حرف کا اطلاق بغیر زم زمیمے کے صحیح نہیں ہوتا لہذا حرف پر تعریف سچی آگے ہاں جی شابہ جی اور جواب دیا گیا ہے بھائی طور کے مراد متاع اطلقا اطلاقا صحیحا ہے اور حرف کا اطلاق بغیر زم زمیمہ کے صحیح نہیں ہوتا. اور ہاں جی. جواب دیا گیا ہے بعید طور کے مراد جب بولا جائے متاع اور نہیں یہ لفظ بولنا ہی اطلقا اطلاقا صحیحا ہے اے مراد بنال قید لائی اطلاقاً صحیحاً اور حرف کا اطلاق نہیں سمجھا جاتا اور صحیح نہیں ہوتا نہیں سمجھا جاتا جی بلا ولا يبعد ان يقال المراد باطلاق الالفاظ ان يستعملها اهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم فلا حاجة الى اعتبار قید زائد. علامہ جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ باب ہندی نے تا آکھیا اطلاقاً صحیحاً وچ کڈنا ہے تاں گل بننی ہے. علامہ جامی فرماندے نے اس تو بغیر بھی گل چل سکتی ہے کیونکہ یوں جواب دیا جائے کہ الفاظ کا متاع اطلقا ہے نا کیا متاع اطلقا اس کا مطلب کیا ہے بھی الفاظ کا اطلاق کی الفاظ کا اطلاق مراد الفاظ کے اطلاق سے ہے کہ اہل زبان ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اہل زبان ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ مراد ہے متاع اطلقا سے کہ اہل زبان ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو اہل زبان حرف کو زم زمیمے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اہل زبان حرف کو زم زمیمہ کے ساتھ اہل زبان کون ہے پختون عربی وہ کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں زمیمہ کے لہذا اب اطلاق کر صحیح قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے قید لگانے کی ہاں بھی شابہ کیا کیا جی جامی فرماتے ہیں کہ یہ جواب بھی بعید نہیں ہے کہ مراد بھئی یوں کہیں کہ جو متاع اطلقا ہے نا اطلاق کن الفاظ دا کہ الفاظ کا اطلقا وضاحت کیتے نا بے الفاظ کے اطلاق سے مراد یہ ہے کہ صاحب زبان وہ ان کو جس طرح استعمال کرتے ہیں
یہ مراد ہے. تو صاحب زبان حرف کو کس طرح ہے؟ سب زمینہ کے استعمال نہیں کرتے، تو لہذا بطلاقاً صحیح کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہیں بعید یہ کہ کہا جائے مراد الفاظ کے اطلاق کے ساتھ. اور متا اتلے کا جڑا واجہ کون؟ وہ اطلاقی الفاظ ہی. اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کہ استعمال کریں الفاظ کو اہل لسان اپنے محاوروں میں اور اپنے مقاصد کے بیان میں. تو وہ محاوروں میں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ نہ کہ اس کے پس نہیں حاجت قید زید کے اعتبار کی. کیڑے قید زید؟ شاباش جی. اور نہیں بعید یہ کہ کہا جائے مراد الفاظ کے اطلاق کے ساتھ یہ کہ استعمال کرتے ہیں الفاظ کو اہل لسان اپنے محاوروں میں اور اپنے مقاصد کے بیان میں، پس نہیں حاجت قید زائد کے اعتبار کی طرف. جی. نہیں بعید یہ کہ کہا جائے الفاظ کے اطلاق کے ساتھ مراد یہ کہ اوکے بہن میں اور مراد اطلاق کل الفاظ کے ساتھ اور اطلاق کل الفاظ کے ساتھ الفاظ کے ساتھ یہ ہے کہ استعمال کریں الفاظ کو اوے ہاں کو اہل زبان اپنے محاوروں میں اور اپنے ہم تو واپس ہونے اپنے مقاصد کے بیان میں مقاصد کے بیان میں، پس نہیں احتیاجی اور پس نہیں حاجت کڈے اوکھے لفظ کتے تیار کر کے اندر میرا ترا کر دیتے قید زائد کی طرف. قید اور پیچھے دیکھیے کوگو اور پچھلے صفحے تھے ایک سوال تھا لا یقالو. سوال ہے کہ من حرف و جرن من یہ جملہ صحیح ہے کہ کوئی نہیں کی معنی ہے؟ یا من مرکب من حرفین من یہ جملہ صحیح ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ اطلاق صحیح ہے باوجود ہے کہ من کا معنی کوئی نہیں سمجھا جا رہا. کہ سمجھا جا رہے تھے کہ من ابتداء غائب کے لیے ہوتا ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ من حرف ہے کہ کوئی نہیں؟ تو اطلاق صحیح ہے لیکن معنی تو پھر کی بنے ہیں جی؟ کیا کیا جی؟ سوال یہ ہے کہ من حرف و جرن یہ اطلاق صحیح ہے، اسی طرح من مرکب من حرفین ہے تو یہ بھی اطلاق صحیح ہے باوجود ہے کہ یہاں من کا معنی نہیں سمجھا جا رہا. یعنی وہ جو ہے نا وہ اس کا معنی نہیں سمجھ آ رہا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اطلاق مراد اطلاق سے اطلاق صحیح وہ جو معنی حرفی کا ارادے کے لیے ہو، جو معنی حرفی کے ارادہ کے لیے ہو. اور یہاں جو اطلاق ہے یہ معنی حرفی کے ارادہ کے لیے نہیں ہے. اور یہاں من لفظ بول کر لفظ ہے تو یہ اسم بن گیا، حرف ہے ہی نہیں ہے. یہ حرف ہے ہی نہیں اسم، بلکہ جب لفظ بول کر مراد لفظ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، نہ کہ حرف ہوتا ہے. حرف تب ہے جب اس سے حرف والا معنی مراد لیں گے. تو یہاں تو یہ اسم ہے، یہاں حرف والا معنی ہی نہیں ہے. کیا کیا جی؟ جواب یہ ہے کہ مراد اطلاق کے ساتھ اطلاق صحیح وہ کہ ہو معنی حرفی کے ارادے کے لیے، کہ اس سے مراد حرف کا معنی ہو. اور یہ جو اطلاق ہے یہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے کیونکہ یہاں تو من حرف من لفظ بول کر مراد لفظ ہے تو یہ اسم ہے، سمجھیے. لہذا یہ حرف ہے ہی نہیں ہے، حرف ہے ہی نہیں ہے. چلو میں نے کیا شاباش.